رمضان آ گیا ہے اور رحمتوں کے دروازے کھل چکے ہیں۔ کیا ہم تیار ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک 2026 کا پہلا روزہ کون سی تاریخ کون سے دن کو ہوگا؟ کس دن کس تاریخ کو ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے اور کون سے دن کون سی تاریخ کا پہلا روزہ رکھا جائے گا؟ اس وقت بہت زیادہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے، تو ان تمام تر سوالات کا جواب موجود ہے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل۔ جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، نیز اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے اور دوسرا اس سے بخشش طلب کرنا ہے۔ جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوسرا یہ ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس پر اس کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ پانچواں یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پوری مزدوری دی جاتی ہے؟ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔
بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس کے لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً فرمایا، تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے بڑھ کر برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کو تیاری کرتا ہے، اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منبر کے پاس آ جاؤ۔ ہم آ گئے۔ جب ایک درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسرا چڑھے تو فرمایا آمین، اور جب تیسرا چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، جسے رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو گیا اور انہوں نے اسے خدمت و اطاعت کے باعث جنت میں داخل نہ کیا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ رمضان ہمارے بالکل قریب ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور لوگ تیاریاں کرتے ہیں۔ تیاری کیا ہے؟ یعنی اپنی مصروفیات کو کم کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، اور روزے نہیں عبادت کا خوب اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے۔ وہ اتنی بابرکت رات ہے جو اسی ماہ مبارک میں ہوگی، اور اس مہینے کی برکت سے اللہ رب العالمین جو عبادت کا ثواب ہے، یعنی اگر کوئی شخص نفل عبادت کرتا ہے اسے فرض کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک فرض پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا زیادہ بابرکت مہینہ، اتنی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے، اور رمضان جیسے ہی آتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، انہیں جکڑ لیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس وقت ہم یہ جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں کب نصیب ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو رمضان تک لے جائے،
ہمیں رمضان نصیب فرمائے اور رمضان کی جو برکات ہیں، رمضان کی جو رحمتیں ہیں، اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان جو ہے یہ بالکل ہمارے قریب ہے۔ 18 فروری کو 29 شعبان ہوگی اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ 18 فروری کو چاند نظر آ جائے گا۔ اگر 18 فروری کو چاند نظر آ گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر 19 فروری کا پہلا روزہ ہوگا، یعنی اگر 18 فروری کو دیکھا جائے تو یہ بدھ کا دن بن رہا ہے۔ اگر بدھ والے دن 18 فروری کو چاند نظر آ گیا تو جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا، اور بدھ کی شام عشاء کے بعد ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ اگر 29 کا چاند نہیں بلکہ 30 دن کا پورا ہوا مہینہ شعبان کا تو پھر 19 فروری کو چاند نظر آئے گا اور 20 فروری کو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل، یعنی یا تو جمعرات کا پہلا روزہ ہے یا پھر جمعۃ المبارک کا پہلا روزہ بننے جا رہا ہے۔ اگر جمعرات کا روزہ ہوتا ہے تو یہ 19 فروری کو ہوگا، اور اگر جمعہ کا روزہ ہوتا ہے تو 20 فروری ہوگی، اور جمعرات والے دن ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کے لیے یہ رمضان بہت خیر و برکت کا باعث ہو، بہت بہت ساری خوشیاں اور آسانیاں لے کر آئے، اور ہم کو ویسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ تو چاہتا ہے، آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی لازمی پہنچائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔